ایک یہ ہم سے کویسچن کیا تھا کہ آج کل کچھ لوگ راشن دینا چاہتے ہیں لیکن مستحق کے بارے میں شبہ پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، تو اگر فرض کر لیں کہ کسی کو وکیل بنایا اور اس نے غلط آدمی کو دے دیا تو کیا یہ شخص ذمہ دار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، علم غیب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہے، نہ میں کسی کے باطن کو جھانک سکتا ہوں نہ آپ جھانک سکتے ہیں، یہ اللہ بتا سکتا ہے، یا اس کی عطا سے اس کے نبی یہ علم رکھتے ہیں، علم غیب، وہ کسی کے بارے میں بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں، آپ اور ہم تو نہیں جان سکتے۔ تو جب ایسا ہم اصل کو حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے تو شریعت نے مکلف بنایا ہے ظاہر کا۔ آپ ظاہر کو دیکھیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ بیچارہ مستحق ہے تو آپ دے دیں، اس میں اگر غلطی بھی ہو گئی تو آخرت میں کوئی گریف نہیں ہے، آپ کو بھی ثواب ملے گا اور جس شخص نے آپ کو وکیل بنایا تھا اس کو بھی ثواب مل جائے گا، اور صحیح تک پہنچا تو بدرجہ اولیٰ ہے۔ اسی لیے دیکھیں، میں گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے اطراف میں دیکھیے، آپ جن لوگوں کو جانتے ہیں، آپ کو بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے اپنے اطراف میں کہ جو بیچارے غریب ہیں اور سفید پوش ہیں، خاص طور پر ان کو ان کی عزت نفس کو محروز رکھتے ہوئے خود مدد پہنچائے۔ دوسرا، یا پھر کسی نیک پرہیزگار شخص جو آپ کی نظر میں نیک پرہیزگار ایماندار ہو، اس کو وکیل بنائیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ایسے علاقے میں رہتے ہوں اطراف میں کوئی غریب نہ ہو، تو اب آپ کے لیے تو بڑا مشکل ہے، تو کسی اور کو دے دیں جو غریبوں کے علاقے میں رہتا ہو یا غریبوں سے اس کے رابطے ہوں، وہ عوامی رابطے میں بہت زیادہ رہتا ہو۔ ایسے لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ کون بیچارہ کتنا مستحق ہے اور کتنا پریشان ہے، کیونکہ لوگ اس سے اپنے مسائل ڈسکس کرتے رہتے ہیں، تو ان ایسے لوگوں تک پہنچا دیں، وہ پہنچا دیں گے، تو انشاءاللہ اگر خدا نہ خواستہ اس میں غلطی ہو بھی گئی، ثواب بہرحال ضرور ہوگا۔ اب تجدید ایمان اور تجدید نکاح کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، تجدید ایمان کا طریقہ یوں، بس وہ کوئی بھی الفاظ میں آپ کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سابقہ زندگی میں کوئی کلمہ کفر یا کوئی کفری عمل یا کوئی گناہ ایسا ہو گیا ہو جس سے میرے ایمان میں خلل پیدا ہوا ہو، تو میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں اور تجدید ایمان کرتا ہوں، پھر پہلا اور دوسرا کلمہ پڑھ لیں تو مسلمان ہو جائیں گے۔ تجدید نکاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زوجین آمنے سامنے بیٹھ جائیں، قاضی صاحب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دو گواہ ہونے چاہیے، ایک عورت یا دو مرد بالغ مسلمان یا دو مرد بالغ ہونے چاہیے۔ مثلا اگر میاں بیوی بیٹھ گئے، دو جوان بیٹے بالغ ہیں، یہ بھی گواہ بن سکتے ہیں نکاح کے۔ قاضی صاحب کی حاجت نہیں۔ زوجہ شوہر سے کہے کہ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح اپنے ساتھ کر لیں، اور شوہر جواب میں کہے میں نے تمہارا نکاح اپنے ساتھ کیا، بس نکاح ہو گیا۔ جب تجدید نکاح ہوتا ہے تو اس میں جدید مہر کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اگر نکاح مکمل ٹوٹ کے پھر دوبارہ جدید نکاح ہوتا ہے تو اس میں ہوتی ہے، جیسے معاذ اللہ عورت مرتدہ ہو گئی، یا پھر مثال کے طور پہ شوہر نے 3 طلاقیں دیں، پھر حلالہ ہوا، اب جدید نکاح ہو رہا ہے، اس میں جو ہے وہ نیا مہر ہوتا ہے۔ لیکن جب احتیاطاً تجدید ایمان کرتے ہیں، اس میں جدید مہر کی حاجت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض نے تو کہا کہ وائرس کے لیے اذان دینا بدعت ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اذان باعتبار شرع صرف نماز کے لیے ہی مشروع نہیں ہے، یعنی اس کا تعارف صرف نماز کے لیے ہی پیش نہیں کیا گیا۔ جیسے بچے کے کان میں اذان دینا، اس وقت تو کوئی نماز نہیں ہوتی، یہ کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ بچے کے کان میں، ذہن میں، میموری کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام جا کے محفوظ ہو جائے، اس کے نبی کا نام، شہادتیں محفوظ ہو جائیں، یہ رہتی ہیں میموری کے اندر، اور برکت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک مرتبہ کسی معاملے میں غمگین تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے کان میں اذان دیں، اذان غم کو دور کرتی ہے۔ اسی طرح بعض روایات کے اندر جہاں آگ لگ جائے وہاں اذان دینے کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان وہاں تک بھاگ جاتا ہے جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اذان کی ایک شرعی حیثیت ہے نماز اور جمعہ وغیرہ کے لیے، اور ایک ہے ان دیگر فوائد کو حاصل کرنے کے لیے، اور جب اس طرح کے ثبوت مہیا ہو جائیں تو پھر اسے مطلقاً بدعت کہنا یہ بالکل غیر مناسب ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اذان دے سکتے ہیں، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا انشاءاللہ، اور یہ چیزیں وبائیں وغیرہ بھی دور ہو سکتی ہیں۔ دوسرا، اب یہ جو پھل جڑیاں ہیں کہ یہ ٹھیک 10 بجے دینی ہوگی، نمبر 2 ایک ساتھ دینی ہوگی، سب ایک ساتھ دیں، تیسرا یہ گھر کی چھت پہ چڑھ کر دیں، یہ غلط ہے۔ آپ چاہے 10 بجے دیں، چاہے 5 بجے دیں، چاہے 4 بجے دیں، ایسا وقت مخصوص کر لینا، پھر ایک ساتھ ہی سارے کے سارے اذان دیں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اذان کی برکت ہے، نہ کہ ایک ساتھ اذان دینے کی۔ پھر چھت پہ ہی چڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کمرے میں کھڑے ہو کر اذان دیں۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز جائے گی شیطان جیسے بھاگ گیا، ایسی بات نہیں ہے، یہ تو برکت کے لیے ہے، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہماری اذانوں سے بھاگ رہے ہیں۔
حقیقتاً تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کو ختم فرمائے گا. ہمارا کام ہے ایک وسیلہ اختیار کرنا, اس طرح کی پھلجھڑیوں کو قائم کرنا. چلیں یہ بھی ایک صحیح مصلحت کے لیے کیا, کوئی بات نہیں, لیکن اس پہ زور دینا یا اس کو لازم قرار دینا یہ غلط ہے. اچھا لازم نہ بھی قرار دیں, وضاحت کریں. میں جس معاشرے میں رہتا ہوں, آپ بھی رہتے ہیں, یہ قوم ہماری ایسی ہے کہ اس کو اگر آپ ایک چیز بتا دیں یہ اس کو فوراً دین کا حصہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, اور جب اس کے خلاف چل رہا ہو تو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. اس لیے لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ بھئی اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, یہ اصل دین سے ہے یا نہیں ہے, اس کو ہم اختیار کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. میں خود نئی چیزوں کو اختیار کرنے کو شدید ناپسند رکھتا ہوں, کیونکہ میں اس کے مضر اثرات دیکھتا ہوں کہ ان کو قیودات کے ساتھ بھی عوام کو کوئی چیز پکڑا دی جائے, اس کے بعد علماء کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا. عوام اس کا جو پھر حشر کرتا ہے وہ سب معاشرے میں آپ کے سامنے ہے. عوام نے جو حشر کیا ہوا ہے, مزارات پہ جا کر دیکھ لیں, بڑے جو ایونٹس ہوتے ہیں اس کے اندر جو لوگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, اگرچہ وہ ان کا ذاتی فعل ہے, علماء اس کی ترغیب نہیں دیتے ہیں, لیکن بہرحال بھی سنتے بھی نہیں ہیں. اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ یہ معاملات ہونے چاہیے. ایک سوال اس میں یہ بھی تھا کہ کیا عورت اذان دے سکتی ہے کہ نہیں. دیکھیں عورت کی آواز عورت ہے, لہٰذا بلند آواز سے تو نہیں دے سکتی کہ دور تک پہنچے, لیکن اگر کوئی بہن بند کمرے میں اذان دے, بالکل برکت تو اذان کی حاصل ہوگی, تو بالکل دے سکتی ہیں, اعلانیہ طور پہ نہ دیں. یہ کہتے ہیں کہ لڑکا میرا پاکستان گیا, اس کا نکاح کیا, پھر لڑکا یہاں آ گیا, 2 سال بعد رخصتی ہے, اس میں کوئی شرعی قباحت تو نہیں ہے. لیکن شرعاً تو کوئی قباحت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر نکاح ہو گیا تو فوری طور پہ رخصتی ہو جائے, یہ کوئی لازم نہیں ہوتا ہے. اس میں آپ وقفہ کر سکتے ہیں اور یہ باہم رضامندی سے ہو سکتا ہے. ہاں اس میں ایک بس مسئلہ ہے کہ نان نفقہ لازم ہوگا کہ نہیں ہوگا. لڑکی نکاح میں آ چکی ہے, وہ آپ کے بیٹے کی بیوی بن چکی ہے, آپ کی بہو بن چکی ہے, تو بیٹا پہ نان نفقہ لازم ہوا کہ نہیں ہوا. اس میں شرعی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی کو بھیج دیں اور لڑکی والے کہتے ہیں نہیں ہم 2 سال بعد ہی رخصتی کریں گے, تو لڑکی نفقے کی مستحق نہیں ہوگی, کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ بھیجیں, وہ روک رہے ہیں. اور اگر لڑکی والے تو کہتے ہیں جی کل لے جائیں بچی کو, اور آپ کہتے ہیں نہیں ہم 2 سال بعد لے کر جائیں گے, تو یاد رکھیے شرعی لحاظ سے لڑکی نان نفقے کی مستحق ہے. ہر مہینے کھانے پینے اور رہائش, ان 3 کے اخراجات آپ کے بیٹے کو اپنی بیوی کو دینا لازم ہے. نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا. اس میں بس تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں. ایک ہوتا ہے لڑکی والوں کی طرف سے نان نفقے کا مطالبہ کرنا, یعنی آپ لوگ لڑکی والے چاہ رہے ہیں بچی کو لے جائیں, آپ لوگوں نے کہا نہیں بھی ہم 2 سال بعد ہی لے جائیں گے, اور وہ پھر مطالبہ کریں کہ بھی بچی کا نان نفقہ دو. اب اگر لڑکا نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا, یاد رکھیں. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی طرف سے ہی کوتاہی ہے, لیکن ان کی طرف سے مطالبہ بھی نہیں ہے نان نفقے کا. ایسی صورت میں اگر لڑکا نہ دے تو گناہگار نہیں ہے, لیکن بہرحال دینا چاہیے کہ وہ زوجہ ہو چکی ہے اور نان نفقہ ادا کرنا چاہیے. ایک یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو ادھار دیا تھا, ہمیں پتہ ہے وہ غریب ہے یا وہ بڑی مشکل میں ہے, ادا نہیں کر سکے گا, تو کیا ہم زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہیں یا نہیں. دیکھیں نہیں کر سکتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ زکوٰۃ کا مال دینا چاہتے ہیں اس وقت زکوٰۃ کی نیت ہونا ضروری ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ کا جیسے فرض کر لیں زیڈ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے, زکوٰۃ کا اکاؤنٹ, آپ نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ کے اس میں ڈال دیا کہ لوگ آتے رہیں گے, میں دیتا رہوں گا. اب دیتے اس سے نکالا اور دیتے ہوئے نیت حاضر نہ رہی, ہو جائے گا, کیونکہ علیحدہ کرتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت تھی. دوسرا یہ کہ دیتے ہوئے آپ نے نیت کر لی, تب بھی ہو جائے گا. تیسرا یہ کہ آپ نے کسی کو دیا کہ بھئی یہ فلاں تک پہنچا دینا, آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے دیا, اس نے آگے زکوٰۃ کی نیت نہیں کی, ہو جائے گا. یہ صورتحال ہے. لیکن جب آپ نے ادھار دیا اس وقت دیکھیں نہ زکوٰۃ کا پیسہ علیحدہ کرنا پایا گیا, نہ دیتے ہوئے نیت, نہ کچھ, تو اس لیے وہ اب مال زکوٰۃ نہیں بن سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ آپ نے اس کو 50,000 روپے ادھار دیے تھے, وہ نہیں دے پا رہا ہے قریب, آپ 50,000 زکوٰۃ کے نکالیں اور وہ اس کو تحفتاً دے دیں کہ یہ میں تمہیں تحفہ دیتا ہوں, یا زکوٰۃ ہی کہہ کے دے دیں تمہیں زکوٰۃ دیتا ہوں, بلکہ زکوٰۃ کہہ کے دیں, زکوٰۃ دیتا ہوں, دل میں نیت ہو چاہے تحفہ کہہ کے دے دیں, تو یہ ادا ہو جائے گی, زکوٰۃ ادا ہو گئی. پھر آپ کہیں کہ میرا 50,000 ادھار مجھے واپس کر دو, وہ واپس کر دے, تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو 50,000 تھا دیکھیں آپ کا واپس آ گیا, گویا کہ یہ ادھار واپس آ گیا اور وہ زکوٰۃ میں ہو گیا. ایک یہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں, تو بالکل پڑھ سکتے ہیں. یہ عوام میں غلط مسئلہ مشہور ہے کہ جی فجر کی نماز کے بعد سجدہ ہی نہیں کر سکتے ہیں. نفلی سجدہ منع ہوتا ہے. قضاء عمری جب آپ ادا کر رہے ہیں تو وہ فرض کی ہوتی ہے یا واجب کی ہوتی ہے, تو وہ سجدہ کرنا منع نہیں ہوتا. لیکن جب آپ اس کو ادا کریں تو پبلک کے سامنے نہ کریں, مسجد میں نہ کریں, گھر والوں کے سامنے نہ کریں, کیونکہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس وقت نوافل تو نہیں پڑھ سکتے, تو یہ قضا نماز ادا کر رہے ہیں.
اور نماز قضا کرنا چونکہ گناہ تھا، اور گناہ کا اظہار کرنا بھی، گناہ کو ظاہر کرنا بھی گناہ ہوتا ہے، لہٰذا اس صورت میں آپ گناہ گار ہوں گے، لہٰذا پوشیدہ رہ کر کسی کمرے میں بند رہ کر آپ پڑھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ ایک یہ بھائی نے پوچھا تھا کہ بیسن پر کھڑے ہو کر وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو بالکل کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کر وضو جائز ہوتا ہے، لیکن اس میں یاد رکھیے کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو جو پانی ٹپکتا ہے وہ ماء مستعمل کہلاتا ہے۔ ماء مستعمل کا مطلب یہ ہوتا ہے استعمال شدہ پانی، جس کو آپ نے وضو یا غسل کے لیے استعمال کیا، اس کو کہتے ہیں ماء مستعمل۔ اس کا بدن یا کپڑوں پر گرنا مکروہ ہوتا ہے، حرام تو نہیں ہے، کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، لیکن مکروہ ضرور ہے۔ تو لہذا جب آپ چہرہ دھوتے ہیں تو احتیاط کریں کہ یہ پھر آپ کے کپڑوں پہ نہ ٹپکے، ذرا آگے منہ کر کے دھو لیں، اس کے بعد کسی تولیے سے ہلکا سا اس کو پونچھیں کہ قطرے ٹپکنا موقوف ہو جائیں، پھر ہاتھ دھوئیں، پھر ان کو ہلکا ہلکا پونچھ دیں، پھر سر کا مسح کریں، ورنہ اگر آپ ذرا بھی ایک سوچیں گے آخر میں تولیہ یوز کر لوں گا تو پھر یہ ٹپکتا رہے گا اور آپ کے کپڑوں پہ گرے گا اور خلاف سنت اور مکروہ عمل وجود میں آئے گا، اس کی تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک بہن نے پوچھا ہے کہ کیا جمعے کو کپڑے دھونا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، شریعت نے اس میں کوئی منع نہیں کیا۔ ایک ہی بھائی نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد قضا نماز ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو بالکل ادا کر سکتے ہیں، ہر نماز کے ساتھ ساتھ آپ قضا نماز ادا کریں، فجر کے ساتھ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء بالکل جائز ہے، اور ایک ساتھ بھی کرنا چاہیں تو کسی ٹائم پر ایک ساتھ، جیسے عشاء کے بعد ساری ایک دن کی پانچوں کے پانچوں نمازیں وطر میں لا لیں تو 6 نمازیں بنتی ہیں، تو 6 نمازیں ایک ساتھ بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جتنے بھی امپلائی ہیں وہ سب اپنے اپنے گھروں میں جا چکے ہیں، تو کیا ان دنوں کی جو تنخواہ ہے کیا وہ اس کے مستحق ہیں، اور کیا ہمیں ان کو تنخواہ دینا لازم ہوگا؟ دیکھیں، یہ جو آپ جب کام پر کسی کو رکھتے ہیں اس کو اجارہ کہتے ہیں، اور اجارے میں کوئی شخص کام کرنے والا اس وقت اجرت کا مستحق ہوتا ہے جب وہ عمل کرتا ہے، جب عمل نہیں کرے گا تو اجرت کا مستحق نہیں ہوگا۔ اچھا، جو چھٹیاں تعطیلات معہودہ کہلاتی ہیں، تعطیل معنی چھٹی، تعطیلات اس کی جمع ہے معہودہ، جو معروف ہوں، جیسے عید کی چھٹیاں فیکٹری دیتی ہے، یا اور بڑے کوئی ایونٹس ہوتے ہیں، بعض فیکٹریاں اتوار کو بند ہوتی ہیں، یہ خود بخود اس میں شامل ہے، اس کی سیلری تو ہوتی ہے، لیکن عام تو اس پر آپ کو بتا رہے تھے کہ ایک تو جو اجرت طے ہوتی ہے اور سامنے والا باقاعدہ ویسا ہی کام کرتا ہے تو اجرت کا مستحق ہوگا جن دنوں میں کام کرے گا۔ دوسرا، جو چھٹیاں تعطیلات معہودہ کہلاتی ہیں، یعنی عید کی چھٹیاں یا سنڈے اگر چھٹی ہوتی ہے فرض کر لیں، وہ چاہے آپ کہیں نہ کہیں خود بخود اجارے میں داخل ہوتی ہیں، ان دنوں اگرچہ وہ کام نہیں کرتا لیکن اس کو تنخواہ دینی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو اچانک افتاد آ جاتی ہے، جیسے یہ آئی ہے، یا کچھ امپلائی کی طرف سے کوتاہی ہو، مثلا بیمار ہو گیا یا کوئی ایمرجنسی ہو گئی، کوئی اپنا ذاتی کام ہے وہ کام پر نہیں آیا، تو جب عمل نہیں کرے گا اتنے دنوں کی اجرت کا مستحق نہیں ہوگا۔ شرعی مسئلہ یہی ہے، چنانچہ شرعی طور پہ جو مسئلہ آپ کو بتانا ہے وہ تو صرف اتنا ہی ہے، یعنی جواب کے مطابق کہ ان دنوں کی ایسا شخص اجرت کا مستحق نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے تو جو آپ کا بیچارہ امپلائی کام نہیں کر سکتا، گورنمنٹ کی طرف سے سب ادارے بند کر دیے گئے ہیں، اس میں نہ اس کا قصور ہے نہ آپ کا قصور ہے، اور اس کی پوری فیملی ہوتی ہے بعض اوقات، اور وہ فیملی اسی کی سیلری پہ چل رہی ہوتی ہے، لہٰذا جو شخص ہمارے قریب رہ کر کام کرتا ہے اگرچہ وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کر رہا ہوتا ہے لیکن بہرحال ہمیں بھی نفع دے رہا ہوتا ہے، اور جب کوئی قریب ہوتا ہے، اگر گلی کا کتا بھی ہوتا ہے تو ہم تھوڑا بہت اس پر رحم کر کے اگر بھوکا نظر آئے تو تھوڑا بہت کھانا ڈال دیتے ہیں، تو پھر یہ تو انسان ہے، تو اس لیے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہوں تو ضرور ان لوگوں کو ان دنوں کی تنخواہ دیں، اگرچہ آپ پہ فرض نہیں ہے لیکن دیں گے تو بہت ہی اچھا ہے، آپ کو ثواب ملے گا، اور وہ بیچارے کم از کم ان دنوں کے اندر اپنے گھر والوں کو بغیر ہاتھ پھیلائے بہت آسانی سے سنبھال سکیں گے۔ بلکہ میں اسی ضمن میں تمام اپنے بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں راشن تقسیم ہوتا ہے وہ لائنوں میں بھی لگ جاتے ہیں، اور ان میں پتہ ہے آپ کو فراڈ بھی بہت ہیں کہ وہ ہر جگہ لائن میں لگے نظر آتے ہیں، اور یہ سارا جا کر دکانوں میں بیچتے ہیں باقاعدہ، اور ان سے پیمنٹ لیتے ہیں، اور پھر وہ دکانوں میں بک رہا ہوتا ہے۔ یہ مطلب یہ تو خیر ریاست کا کام ہے کہ وہ ان کو پہچانے اور تمام چیزیں دیکھے۔ جو سفید پوش ہوتے ہیں وہ تو کسی کے سامنے ہاتھ ہی نہیں پھیلا سکتا، بلکہ اگر کوئی اس کو یہ بھی شبہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کسی سے امداد لی ہے، تو اس کی خودداری اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ ایسے اپنے اطراف میں، سب سے پہلے اپنے خاندان میں، پھر اپنے محلے میں، اطراف میں اور دیگر لوگوں میں دیکھیں جو سفید پوش قسم کے لوگ ہیں، انہیں بہت ہی ان کی عزت نفس ملحوظ رکھتے ہوئے
ان کے گھر تک راشن پہنچائیں یا پیسہ وغیرہ ان کو دیں، امداد کریں۔ جمعے کے بارے میں کافی مسئلہ معلوم کر رہے ہیں کہ جمعہ مسجد میں پڑھیں یا گھر پہ پڑھیں، اور گھر پہ پڑھیں تو کیا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جب ریاست کوئی قانون نافذ کرتی ہے تو جب تک اس میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو اس کو فالو کرنا ہم پر واجب ہوتا ہے۔ تو اب یہ جمعہ اور جماعت روکا گیا ہے، جب علماء کرام بھی اسی بات کی تنبیہ کر رہے ہیں کہ جو مسجد کے لوگ ہیں وہ صرف جمعہ پڑھیں، باقی لوگ اپنے گھر سے نہ نکلیں، تو پھر ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم باہر نکلتے ہیں، جیسے آج 12 سے 3 بالکل اسٹرکٹلی منع کر دیا گیا تھا گھر سے باہر نکلنے کے لیے، تو پکڑے جائیں گے، جیل میں ڈلیں گے، FIR کٹے گی، یا کم از کم اٹھک بیٹھک ہوتی ہے بعضوں کی، تو یہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا ہوا۔ اور شریعت نے ایسے مقام پر کہ جہاں مومن کا وقار ذلت میں مبتلا ہو جانا منع کیا ہے، اس لیے اپنے گھروں میں ہی رہ کر آپ نماز ادا کریں، یہ سب سے بیسٹ ہے۔ دوسرا کویسچن یہ ہے کہ ایک یہ کویسچن کہ جمعہ اگر جو 2-4 کو مل گیا ان کا جمعہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا، کیونکہ یہاں جو ایک جمعے کی شرط تھی اذن عام، اذن عام کا مطلب عام اجازت، کسی کو روکے نہیں، وہ گورنمنٹ کی طرف سے منع کیا گیا ہے، مسجد کی طرف سے نہیں۔ مسجد کہتی ہے آئیں پڑھیں، لیکن گورنمنٹ نے منع کیا ہے، لوگ نہیں آئیں گے۔ اچھا جی ہاں، مسجدوں میں منع کیا جا رہا ہے کہ نہ آئیں، وہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اذن عام نہیں، لیکن وہ بھی یقینی سی بات ہے کہ مصلحت کے تحت ہے، لہٰذا اس کو بھی جائز قرار دیا جائے گا۔ اب ایسی صورتحال میں جب کسی شرعی عذر ہو اور کوئی شرط مفقود نظر آئے تو بالکل نماز ہو جائے گی۔ جیسے کہ گاؤں کے اندر بھی تو منع کیا ہے، جہاں اذن عام شرط ہے وہیں پر شہر میں جمعہ ہونا یہ بھی ایک شرط قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے سنت متوارثہ کا لحاظ کرتے ہوئے فقہاء نے واضح طور پہ لکھا کہ گاؤں میں جمعہ قائم نہیں ہوگا، لیکن اب باقاعدہ قائم ہو رہا ہے، تو علماء نے اجازت دی باقاعدہ، اب گاؤں میں جمعہ ہو رہا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی ہو جائے گا۔ پھر خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ جب گاؤں میں جمعے کی اجازت دے دی تو لوگوں کو اس بات کا مکلف نہ بنائیں کہ وہ پہلے جمعہ پڑھیں پھر ظہر پڑھیں، ظہر احتیاطی نہیں، بلکہ جمعہ ہو جائے گا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اسی طرح جو مساجد میں جمعہ ادا کر رہے ہیں ان کے لیے ظہر احتیاطی پڑھنا کوئی لازم نہیں، ان کا جمعہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب دوسری چیز ہے گھر پر، دیکھیں جیسے اذن عام شرط ہے میں نے آپ کو بتایا، تو گھر پر اذن عام نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر آپ اذن عام کرتے ہیں تو یہ قانون کے خلاف ہوگا کہ گیدرنگ منع کر رہے ہیں اور آپ گھر میں جمع کر رہے ہیں، کسی ایک نے بھی شکایت کر دی ہو سکتا ہے آپ کو گھر سے اٹھا کر لے جائیں۔ اس لیے راہ عافیت یہی ہے کہ جمعہ تو ہو نہیں رہا تو آپ تنہا گھر میں ظہر پڑھیں، اور گھر کے افراد کے اندر جماعت قائم کر لیں، جمعے کی نہیں کہہ رہا ہوں، عام نمازوں کی جماعت زوجہ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ کر لیں، لیکن جمعے کا اہتمام کہ پوری کی پوری جو ایک بلڈنگ والے ہیں چھت کے اوپر جمع ہو رہے ہیں، 50-60 افراد جمع ہو رہے ہیں، یہ وہی مسئلہ ہے کہ جس کو گورنمنٹ بار بار منع کر رہی ہے، اور اگر کسی ایک کو بھی وائرس ہو گیا جو اس کا اہتمام کر رہا ہے، یعنی نشانی ظاہر ہو گئی کورونا وائرس کی، تو وہی ہنگامہ کرے گا اور پھر ایسے لوگ پھنسیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ نہ کیا جائے۔ باقی اس کے اوپر کویسچن یہ کیا تھا کہ کیا یہ صحیح ہوگا آج کل کے ماحول میں کہ چونکہ جماعت کے لیے گھر سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے تو کہیں ٹی وی پر اگر لائیو نماز ہو رہی ہے تو ہم گھر میں اس کی اقتدا کر لیں۔ دیکھیں یہ بالکل سنت متوارثہ کے بھی خلاف ہے، یعنی جو جیسا توارث چلا آ رہا ہے کہ امام کے پیچھے ہی مقتدی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہیں بہت زیادہ دور امام ہو اور کسی ولی نے بطریق کرامتی صحیح بہت دور کسی کی اقتدا کر لی ہو، ایسا نہیں ہوتا، اور نہ کسی نبی نے ایسا کوئی معجزہ دکھا کر اس کی باقاعدہ اجازت مرحمت فرمائی، بلکہ فقہ حنفی میں یہ ہے کہ ایک امام جس مکان میں ہے، جس جگہ میں ہے، مقتدی کا اسی جگہ میں ہونا ضروری ہے۔ اگر فصل بالاجنبی لازم آ جائے تو اقتدا ہی صحیح نہیں ہوگی۔ فصل بالاجنبی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے امام صاحب ہیں، کچھ مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں، بیچ میں روڈ ہے جس پر ٹریفک جاری ہے، روڈ کے دوسری طرف لوگ کھڑے ہو جائیں، اسی طرح کوئی نہر جاری ہے، ایک طرف امام کچھ مقتدیوں کا ساتھ ہے، باقی لوگوں نے نہر کے اس طرف اقتدا کر لی ہے اور بیچ میں سفینے وغیرہ کشتیاں وغیرہ آری جاری ہیں، تو یہ جماعت بالکل نہیں ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے، آپ گھر میں 2-4 افراد جماعت قائم کر لیں، یا اگر ایسی سہولت نہیں ہے تو تنہا نماز پڑھیں، اس طرح لائیو پیچھے کھڑے ہو گئے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔